الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق اللہ العظیم۔ سورہ تکاثر سب کو ہی آتی ہو کہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، اس کی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے، پہلی آیت کا کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ زندگی جس میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابھی بچے کو تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن ماں باپ اس کے لیے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ہم کیا بنائیں گے، ہمارا بچہ کیسا ہوگا، بچی ہے یا بچہ ہے جو بھی ہے، مستقبل میں کیا کرے گا، کیسی تعلیم دیں گے۔ ساری ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں اکثر ان کا تعلق دنیاوی اغراض سے ہوتا ہے، دنیاوی مقاصد سے ہوتا ہے۔ اس وقت اور نہ اس کے بعد کبھی انہیں یہ خیال آتا ہے کہ میری اولاد کا بعد میں کیا ہوگا۔ یہ تو خیال آتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن یہ خیال نہیں ہوتا کہ میری اولاد کے جانے کے بعد اس کا کیا ہوگا، وہ کہاں جائے گی، وہ جنت میں جائے گی یا اللہ نہ کرے وہ جہنم میں جائے گی۔ یہ باتیں پیش نظر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ بچوں کے لیے اچھی تعلیم کا انتظام، جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھانا، اپنے اور اس کے خرچے پورے کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنا، اگر ایک دکان ہے تو 2 دکانوں کی کوشش کرنا، صرف بچوں کے ہی خرچے نہیں بلکہ اور جو اپنا ایک لائف سٹائل مینٹین کرنے کے لیے، یعنی دنیاوی لحاظ سے دوسروں کو دیکھ کر اپنے لائف سٹائل کو ان کے برابر یا ان سے بہتر کرنے کے لیے جو محنت چاہیے وہ محنت کرتے رہنا۔ ایک کاروبار ہے تو مزید کاروبار بڑھ جائے، ایک دکان ہے تو 2 دکانیں ہو جائیں، یہ میری ماہانہ آمدنی اتنی ہو جائے، ابھی اتنی ہے دگنی ہو جائے، اسی سوچ میں انہی کوششوں کے ساتھ۔ اچھا یہ ساری ناجائز کوششیں تو نہیں تھیں، کیونکہ رزق تو حاصل کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد ایک فرض کسب حلال کی کوشش کرنا ہے، محنت کرنا۔ تو یہ کسب حلال کی محنت یا کوشش یا مشقت یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، لیکن اگر یہ اس حد تک پہنچ جائے کہ انسان کو غافل کر دے اس کے اصلی مقصد سے، اس کی اصلی منزل سے غافل کر دے، تو پھر وہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ ناجائز کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ تو بچوں کی اچھی سے اچھی تعلیم، اپنا بزنس بڑھ جائے، اس کے بعد یہ کہ میں بچوں کی شادی کرنی ہے تو وہ اس معیار کی شادی ہونی چاہیے، اتنے مہمان ہونے چاہیے، اتنی ڈشیں ہونی چاہیے، ایسا انتظام ہونا چاہیے، فلاں جگہ پر ہونی چاہیے۔ ان سب کی خاطر اگر اسے قرضہ بھی لینا پڑے تو قرضہ بھی لیتا ہے، کیونکہ شادی اگر اسی معیار کے لیے کو پہنچنے کے لیے کی جائے گی تو پھر ظاہر ہے اس پہ خرچے کافی زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر انسان قرضے بھی لیتا ہے، پھر یہ بھی کرتا ہے کہ اولاد کی اچھا سے اچھا مستقبل بن جائے۔ تو میرا بیٹا کینیڈا میں سیٹل ہے، ایک بیٹا امریکہ میں ہے، ایک بیٹا فلاں ملک میں ہے، اور آخر میں ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ اپنے ہی خاندان میں دیکھا کہ جب آخری وقت آیا تو اولاد میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اور کوشش بھی کی اولاد نے پہنچنے کی، تو ایک آدھ اولاد پہنچ گئی، باقی نہیں پہنچ سکے، اور ماں جو تھی وہ اولاد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ تو ساری محنت، ساری تگ و دو، ساری کوششیں جو تھیں وہ سب کچھ اس لیے تھیں کہ میری بھی دنیا بن جائے اور آخرت اور اولاد کی بھی دنیا بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ پہلی آیت میں الہاکم التکاثر میں کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یعنی تم غافل ہو گئے ہو، اصل مقصد سے غافل ہو گئے ہو۔ اور آگے اگلی آیت میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے بم گرایا ہے، اگر کوئی غور کرے
یہ فرمایا کہ یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو، حتیٰ زرتم المقابر. تو اللہ تعالیٰ فوراً اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ تمہیں جانا کہاں ہے، آخر میں قبرستان میں جانا ہے. ساری محنت جو ہے وہ قبر کے لیے یا قبر کے بعد کی زندگی کے لیے نہیں ہو رہی، جو اصل منزل ہے ساری محنت اس کے لیے ہو رہی ہے جو قبر سے پہلے کی ہے، اور جو اصل میں ہمارے کام نہیں آئے گی. جب قبر میں چلے جائیں گے وہاں پھر سوال جواب شروع ہوگا، پھر بتانا پڑے گا کہ کس کو رب مانا تھا، کس کو نبی مانا تھا. تو یہ آیت جو ہے حتیٰ زرتم المقابر، یہ ایک ہمیں اگر احساس ہے اپنی خیر کا احساس ہے، اپنی عاقبت کا احساس ہے، تو یہ آیت ہماری زندگی بدلنے کے لیے ایک ہی چھوٹی سی آیت کافی ہو جانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها ثم تمنا علی اللہ. جس کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند تو وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کر لے، یعنی یہ خواہشات سے اپنے آپ کو قابو میں رکھے، ان خواہشات کی لہروں میں بہہ نہ جائے. تو عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی تیاری کرے. اور عاجز اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے. آگے حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ عاجز اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے. یعنی یہ سب غفلت کی زندگی گزار رہا ہے اور دل میں تمنا یہ رکھی ہوئی ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے تو وہ مجھے معاف کر دیں گے. تو بھائی اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ انصاف کریں گے. جس نے نیکی کی ہوگی اس کو نیکی کا اجر ملے گا، ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی. جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ اس کو دیکھ لے گا. جو اس نے نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے شر یا برائی یا گناہ کیے ہوں گے ذرہ برابر بھی تو وہ اس کو دیکھ لے گا. تو یہ اپنے آپ کو بے وقوف بناتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، اور ساری زندگی خواہشات میں گزار دیتا ہے. تو آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا شاید پچھلے ہفتے کہ ایک آدمی تھا استنبول ایئرپورٹ پر اور وہ پوچھنے آیا کہ یہ میرا گیٹ نمبر کون سا ہے، میری فلائٹ کا وقت تو نہیں ہو گیا. تو اگر 12 بجے فلائٹ تھی تو 12 بجے وہ یہ سوال پوچھ رہا تھا. تو منزل سے غافل تھا شاید، ایئرپورٹ کے اندر جو تفریح کے اسباب تھے انہی میں مشغول ہو گیا. اصل منزل سے اسے جدہ جانا تھا، اس سے غافل تھا. تو اس کی فلائٹ نکل گئی اور وہ پھر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. تو ہم بھی اس دنیا میں ایسے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے تو پھر اس کے بعد میں یہ کر لوں، تو پھر اس کے بعد میں یہ کر لوں. اور یہ اس کے بعد والی کہانی جو ہے یہ ختم نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہے. اس کے بعد ایک صاحب کو توجہ دلائی کہ بھائی آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، حج کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹیوں کی شادی ہو جائے پھر میں حج کر لوں گا. جب حج فرض ہو جائے تو کوئی اور چیز کا بہانہ چلے گا نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض ہوا، غالباً حدیث میں یہی الفاظ ہیں کہ اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. تو وہ صاحب پھر حج نہیں کر سکے اور پھر اس قابل بھی نہیں رہے کہ یعنی صحت کے لحاظ سے بھی اس قابل نہیں رہے کہ وہ حج کر سکیں. لیکن انسان انہی چکروں میں پڑا رہتا ہے کہ ذرا یہ کام ہو جائے تو پھر میں یہ شروع کر دوں گا، وہ کام ہو جائے تو پھر میں وہ شروع کر دوں گا. ہاں جی میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، ذرا بس یہ آڈٹ چل رہا ہے آج کل، آڈٹ کے بعد میں آنا شروع ہو جاؤں گا. اور وہ آڈٹ ہوئے بھی سالوں گزر جاتے ہیں لیکن وہ آدمی مسجد کا رخ نہیں کر پاتا. تو فلاں گاڑی ہو جائے، ایسا بنگلہ ہو جائے، ابھی چھوٹا بنگلہ ہے بڑا بنگلہ ہو جائے، ابھی کرائے پر ہے تو اپنا ہو جائے. تو ان میں سے بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں انسان کے لیے، لیکن اگر وہ انسان کو اصل مقصد سے غافل کر دیں تو پھر وہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں. یہ اصل بات ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو ضرورت کی چیز ہے
ہم اسی کو مقصد نہ سمجھ لیں، ضرورت کی چیز کو ضروری سمجھ کر اپنے مقصد سے غافل نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق نہ توڑیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ لیں گے تو پھر سب سے بڑا نقصان اپنا ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.